السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 3. خوشیوں کے دن ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ غم کی شام لمبی ہو جاتی ہے، پر فجر کی زندگی میں تو غم کی رات آئی تھی، ایسی لمبی رات جس کی کوئی صبح نہیں تھی. پرپل ڈریس میں سفید جیکٹ پہنے فجر کے چہرے کا رنگ بالکل جیکٹ جیسا سفید ہو چکا تھا. جانے وہ کتنی دیر ریسٹورانٹ میں بیٹھی رہی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی اسے اٹھاتا، کوئی اسے بلاتا. پھر وہ کسی احساس کے تحت اٹھ کر باہر بھاگتے ہوئے نکل آئی. اب وہ ارسل کو ڈھونڈ رہی تھی، آتی جاتی گاڑیاں دیکھ رہی تھی، پر وہ کہیں نہیں تھا. اسے کہیں نہیں ہونا تھا، وہ جا چکا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. پر فجر کے لیے یہ سب کسی برے خواب کی مانند تھا، جیسے وہ بھی نیند سے جاگ اٹھے گی. وہ خود کو تھپڑ مار رہی تھی، وہ خود کو اس برے خواب سے جگانا چاہتی تھی، پر یہ خواب نہیں حقیقت تھی اور خوفناک تھی. ارسل پلیز آ جائیں. وہ وہیں کھڑی رہی، ریسٹورانٹ کے دروازے کے باہر اس کا نمبر ملاتی رہی، پر مطلوبہ نمبر بند جا رہا تھا. وہ کھڑی رہی، ٹھنڈ سے ٹھٹر گئی، ہونٹ نیلے پڑ گئے. گارڈز اسے دیکھ رہے تھے اور اس کی نگاہیں سڑک پر تھیں، جیسے ابھی اس کی گاڑی آ کر رکے گی اور وہ کہے گا، دیکھو فجر میں آ گیا، میں مذاق کر رہا تھا، آئی ایم سوری. اور وہ اسے فوراً معاف کر دے گی. وہ اس سے پہلی بار لپٹ جائے گی اور وہ اس کو اور اس کی خوشبو کو قید کر لے گی. وہ اسے کہیں نہیں جانے دے گی. پر وہ نہیں آیا، وہ واپس آنے کے لیے نہیں گیا تھا. رات کے 10 بجے اور پھر 11. وہ کھڑے کھڑے اکڑ گئی، آنکھوں میں آنسو جم رہے تھے، پر وہ رو نہیں رہی تھی، وہ انتظار کر رہی تھی. اسے یقین تھا وہ آ جائے گا، وہ رات کے اس پہر اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، پر وہ نہیں آیا. کیا آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ گارڈ بالآخر قریب آتے بولا. فجر نے چونک کر اسے دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پر وہ پھڑپھڑا کر رہ گئے. الفاظ گلے میں اٹک گئے، کچھ بولا ہی نہیں گیا. آنکھیں لبالب بھر گئیں. اس نے بنا کوئی جواب پھر سے ارسل کا نمبر ملایا جو ابھی بھی بند جا رہا تھا. وہ اسے میسیجز کر رہی تھی، پر شاید اس کا واٹس ایپ بھی بند تھا. کیا وہ واقعی اسے چھوڑ گیا تھا؟ مشکل کا، بہت مشکل تھا یہ قبول کرنا. پھر وہ بنا کچھ بولے ایک جانب چل پڑی. گھر میں اماں ابا کے پاس فون نہیں تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا. چمچماتی روشنیوں میں رہنا اسے راس نہیں آیا. وہ اب فٹ پاتھ کنارے چل رہی تھی. دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو الفاظ گڈمڈ ہونے لگے. فجر، باہر جاتے وقت دوپٹہ سر پر اڑا کر، عورت کی عزت اسی میں ہے. اماں کی آواز ابھری. اوڑھتی ہوں اماں، بس کبھی کبھی اتر جاتا ہے، اور ارسل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے دوپٹے سر پہ نہ اوڑھ لینے سے. ویسے بھی وہ لوگ بہت اوپن مائنڈڈ ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا ہوگا. اسے اپنی آواز دور کھائی سے آتی سنائی دی. انہیں شرعی پردہ کرنے والی بہو چاہیے. دل کٹ کر سینکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گیا اور ہر ٹکڑا تڑپ رہا تھا. ایک بات تو بتائیں ارسل. اب وہ ریسٹورانٹ میں بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی، اگر آپ کے پیرنٹس نہ مانے تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے چنیں گے یا انہیں؟ وہ مان جائیں گے، میں انہیں منا لوں گا. پر اس نے فجر کی بات کا جواب نہیں دیا تھا. اور فجر، آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے اپنے پیرنٹس کو ہی چننا تھا، اسی لیے وہ اس کی ایسی باتیں ٹال دیتا تھا. ہارن کی تیز چنگھاڑتی آواز سنائی دی اور ایک گاڑی شوں کی آواز سے اس کے قریب سے گزری. وہ گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی. اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں جانب دیکھنا چاہا. گہری دھند میں اسے کچھ نظر نہ آیا. وہ حواسوں میں لوٹ آئی تھی اور اب سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں کھڑی تھی. اسے کچھ محسوس نہ ہوا، نہ خوف نہ درد. وہ بس کھڑی رہی. پھر فون نکال کر لوکیشن دیکھی تو گھر کے قریب ہی تھی. جانے وہ کب سے چل رہی تھی. رات کے اس پہر باہر اکیلے نکلتے جہاں عام لڑکیوں کی روح کام جائے، وہیں فجر معراج اکیلی رہ گئی تھی. سامنے ہی مین سڑک تھی. وہ چلتے ہوئے وہاں تک آئی اور پھر ایک آٹو میں بیٹھ گئی. گھر کا پتہ اس نے سمجھا دیا تھا.
آٹو والا موٹی چادر لپیٹے اب اس کے دیے گئے پتے کی جانب چل پڑا تھا۔ اماں موٹی چادر اوڑھے بے چینی سے صحن میں ٹہل رہی تھیں۔ وہ سردی سے ٹھٹر چکی تھیں لیکن پریشان تھیں کیونکہ فجر ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ اتنا لیٹ تو وہ آج تک نہیں ہوئی تھی۔ چاروں اور کوہرا تھا اور سوکھی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ یا اللہ، اس لڑکی کو عقل دے۔ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے بولیں اور تبھی دروازہ کھٹکا۔ اماں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھیں اور پٹ سے دروازہ کھولا۔ سامنے وہ کھڑی تھی، لٹھے جیسا سفید چہرہ لیے۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند کھڑی رہی۔ یہ کوئی وقت ہے گھر سے باہر رہنے کا؟ اماں نے بازو سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ آج اس کی چال میں، اس کے وجود میں وہ غرور اور مان نہیں تھا جو تب ہوتا تھا جب وہ ارسل سے مل کر آتی تھی۔ فجر نے ایک نظر اماں کو دیکھا، خالی خالی سی نظر۔ اس کی ساری بد دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ وہ بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اماں کی بھویں سکڑ گئیں۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی کمرے تک آئیں۔ کیا ہوا؟ یہ مردے جیسی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ اماں نے لہجے اور آواز کو سخت ہی رکھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بیگ میز پر پھینک کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بول فجر، کیا ہوا ہے؟ کمرے کی دھیمی روشنی میں بیٹھی فجر اماں کو وہ فجر نہیں لگی۔ تیری بد دعائیں قبول ہو گئی ہیں اماں، ارسل نے مجھے چھوڑ دیا۔ اماں کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، چہرے کے تاثرات نرم ہوئے جبکہ دل پر منو بوجھ آ گرا۔ پر اگلے ہی پل اماں کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، تنزیہ مسکراہٹ۔ چل اچھا ہوا، سو جا اب، کل بلقیس کو بلاتی ہوں۔ ان کے لہجے میں ذرا سا بھی تعصف نہیں تھا، وہ ذرا سا بھی افسردہ نہیں تھیں۔ ان کی اکلوتی بیٹی کا دل اجڑ گیا تھا پر اماں کو کچھ محسوس نہ ہوا۔ وہ دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہیں۔ فجر یوں ہی بیٹھی رہی۔ بلقیس اماں کے دور دراز کی رشتہ دار تھی، جانے کس گاؤں میں رہتی تھی، اس کا بیٹا کیا کرتا تھا وہ کچھ نہیں جانتی تھی، نہ کبھی پوچھا تھا اور نہ دلچسپی تھی، نہ اماں نے بتایا۔ اماں اس کے جواب کی توقع کر رہی تھیں پر وہ کچھ نہ بولی، خاموش رہی، اور اس خاموشی میں اماں کو ڈر محسوس ہوا۔ فجر خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی، وہ تو حشر نشر کر دیتی تھی، اماں کی ہر بات کا تڑق کے جواب دیتی تھی۔ آج اسے کیا ہوا تھا؟ اماں نے اچنبھے سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اب کیا بیٹھے بیٹھے پتھر ہونا ہے؟ سو جا چپ کر کے، تیرے نصیب ہی ایسے ہیں۔ اماں کے لفظوں نے زخمی سینے کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پیالے کی شکل میں جوڑ کر ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا۔ کیا ان میں ارسل نہیں تھا؟ کیا وہ اس کا نصیب نہیں تھا؟ کیا وہ بلقیس کے لڑکے کے لیے بنی تھی؟ دل کر لایا تو آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ تیرے ہاتھ خالی ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے، کچھ تلاش نہ کر، سو جا۔ اماں نے ایک اور وار کیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ وہ چہرہ ہاتھوں پر گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا کسی نے کسی کو یوں بھی چھوڑا ہوگا؟ کیا کسی نے کسی کو یوں بھی جھٹکا ہوگا؟ کیا اس کی ساری وفاؤں کا صلہ یہ تھا؟ ارسل، وہ تڑپ اٹھی، پلیز واپس آ جائیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے بستر پر گر گئی، گھٹنے سینے سے لگائے وہ کسی گٹھڑی کی طرح گول مول سی پڑی سسک رہی تھی۔ وہ شخص اس کی روح نکال کر لے گیا تھا اور تکلیف جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیوٹی ان پرپل اس وقت تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ دنیا میں روزانہ نہ جانے کتنے دل ٹوٹتے تھے، کتنے بریک اپس ہوتے تھے اور کتنے رشتے ٹوٹتے تھے، کتنے پیارے بچھڑ جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ سب کو تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن فجر کو لگتا تھا ساری تکلیفیں ملا کر اسے دے دی گئی تھیں۔ درد حد سے سوا تھا اور ہمدرد کوئی نہ تھا۔ اماں بھرے دل کے ساتھ اپنے بستر میں آ کر لیٹ گئیں۔ تو جیت گئی فجر کی ماں، دیکھ فجر ہار گئی، ابا کی آواز گونجی۔ مجھے اس کی خاموشی ڈرا رہی ہے، وہ ہولے سے بڑبڑائیں، جبکہ ابا نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ جسم کو ذرا سا ہلانے پر انہیں کھانسی کا دورہ پڑتا تھا۔ اب جیتنے کی باری میری ہے۔ ابا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، عجیب سی شفافیت۔
آج منار بھی نہیں آئی تھی، آج اس کی بھی ہار ہوئی تھی۔ اماں نے گھبرا کر ابا کو دیکھا پر کہا کچھ نہیں، آنے والے کل سے وہ ناواقف تھی۔ اگلے دن صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھی۔ اماں دروازہ بجا بجا کر چلی گئیں لیکن وہ نہ اٹھی۔ صبح 8 بجے آسمان سیاہ گہرے بادلوں سے ڈھک گیا۔ ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دور کہیں بارش برس رہی ہو اور یہاں برسنے کو تیار ہو۔ فجر، اٹھ جا، یونیورسٹی نہیں جانا، اماں آوازیں دے رہی تھیں۔ ان کے لیے سب کچھ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فجر، 9 بج گئے ہیں، اماں کی کوفت زدہ آواز ابھری اور پھر کھٹاک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ فجر باہر نکلی، سوجی آنکھیں، ستا ہوا چہرہ۔ وہ ساری رات سوئی نہیں تھی اور اس وقت سفید کھدر کا موٹا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پر سفید اسکارف تھا اور سیاہ موٹی شال کندھوں پر تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور تاثرات سے عاری تھا۔ یقیناً وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی، پر سفید سوٹ پہن کر؟ وہ تو ہمیشہ سفید کے ساتھ کمبینیشن پہنتی تھی۔ کدھر جا رہی ہو صبح صبح؟ اماں نے اچنبھے سے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ بیگ کندھے سے لٹکائے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ یقیناً یونیورسٹی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی سے سیدھا گھر آنا، بلقیس نے آنا ہے آج۔ گھر کا دروازہ پار کرتے اماں کی آواز سنی اور وہ پھر دہلیز پار کر گئی۔ یہ سفید سوٹ اس نے ایسے ہی نہیں پہنا تھا، اپنی محبت کو ایک آخری موقع دینا تھا۔ وہ ارسل کے آفس جا رہی تھی۔ آٹو میں بیٹھے اس نے شال کو اچھے سے خود کے گرد لپیٹا۔ ارسل کا ہونا کتنا محفوظ احساس دلاتا تھا، اور اب وہ اکیلی تھی۔ یوں لگا جیسے پوری دنیا میں وہ غیر محفوظ رہ گئی ہو۔ آنکھوں میں نمی ابھری اور جلن بڑھ گئی۔ اس نے ساری رات سوچتے گزاری تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ پہلے اس کے آفس جائے گی، اسے منانے کی کوشش کرے گی، وہ اس کے لیے سب کچھ کرے گی، وہ شرعی پردہ کر لے گی، وہ فیشن ڈیزائننگ چھوڑ دے گی اگر وہ نہ مانا، پھر وہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے گی کیونکہ وہ جی نہیں سکتی تھی اپنی محبت ہار کر، اماں سے ہار کر تو بالکل نہیں۔ اسی لیے وہ سفید سوٹ پہن آئی تھی۔ کیا پتہ کفن ملتا بھی یا نہیں۔ اس وقت وہ شفاق تھی، خود کے لیے، اپنی جان کے لیے۔ وہ کبھی ارسل کے آفس نہیں گئی تھی، اس نے باہر سے بھی نہیں دیکھا تھا، اور رات اس نے انٹرنیٹ سے اس کے آفس کی لوکیشن نکال لی تھی۔ گردیزی ٹیکسٹائل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے گردن پیچھے جھکا کر شیشوں والی اونچی عمارت کو دیکھا۔ شان و شوکت سے کھڑی گردیزی ٹیکسٹائل۔ ایک گہرا سانس لیا، پھر اپنا بیگ سنبھالتے اندر چلی گئی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے، یقیناً وہ آفس ہی ہوگا۔ اس نے موبائل نکالا اور اس کا نمبر ملایا، پھر نمبر بند جا رہا تھا۔ اندر ریسیپشن پر پہنچنے کے بعد اس نے ارسل کا پوچھا، آپ کا تعارف؟ ریسیپشن پر بیٹھی خوبصورت سی لڑکی نے پوچھا۔ میں فجر ہوں، فجر معراج۔ آپ پلیز انہیں بتائیں، وہ خود آ جائیں گے۔ محبت یقیناً انسان کے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دیتی ہے، ورنہ رات والے واقعے کے بعد وہ کبھی پلٹ کر اسے نہ دیکھتی۔ اوکے میم، ویٹ کیجیے پلیز۔ وہ اب کریڈل اٹھائے مطلوبہ ایکسٹینشن ڈائل کر رہی تھی، جبکہ فجر چمچماتی دیواروں اور فرش کو دیکھتے ہوئے اب دھوپ نگل رہی تھی۔ نگاہیں چاروں جانب بھی اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، کاش وہ نظر آ جائے۔ جی سر۔ اوکے سر۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا۔ لڑکی نے کریڈل واپس رکھ دیا۔ سوری میم، لیکن ارسل سر آپ کو نہیں جانتے، آپ جا سکتی ہیں۔ فجر کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا؟ وہ جس کے ساتھ جینے کے کتنے خواب دیکھے تھے، وہ اس سے انکاری تھا؟ وہ مجھے جانتے ہیں۔ وہ اب فون پر اس کا نمبر ملا رہی تھی جو ابھی بھی بند تھا۔ آپ پلیز میری ایک بار ان سے بات کروا دیں، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے ریسیپشنسٹ کی منت کی، پر اسے بھی حکم ملا تھا، اسے اپنی جاب پیاری تھی۔ پلیز میری ایک بار بات کروا دیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ سوکھے ہونٹ اور سوجی آنکھیں لیے یہ 2 دن پہلے والی فجر معراج نہیں لگ رہی تھی، بیوٹی ان ریڈ والی فجر معراج۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک سخت سی آواز اسے عقب سے سنائی دی۔ برہان گردیزی ابھی ابھی آفس میں داخل ہوئے تھے اور فجر کو دیکھ چکے تھے۔
فجر نے جھٹکے سے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ انکل میری بات سنیں۔ وہ بےتاب سی ان کی جانب بڑھی۔ وہیں رک جاؤ لڑکی۔ ہاتھ اٹھا کر اسے روکا گیا۔ ان کے دائیں بائیں ان کے 2 ملازم کھڑے تھے۔ اسے اندر کس نے آنے دیا؟ وہ اب گارڈز پر برس رہے تھے، لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ انکل مجھے ضروری بات کرنی ہے، اس نے سرخ متورم آنکھوں سے منت کی۔ نکالو اسے یہاں سے باہر اور مجھے دوبارہ نظر نہ آئے، وہ نخوت سے کہتے آگے بڑھ گئے جبکہ گارڈز کے بھاری بوٹوں کی آواز ابھری۔ وہ فجر کی جانب بڑھے۔ اب وہ اس کا راستہ روکے کھڑے تھے، اسے باہر جانے کا کہہ رہے تھے۔ انکل پلیز میری بہن کی غلطی کی سزا مجھے مت دیں، وہ ان کی جانب لب کی۔ انسان مرنے سے پہلے اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح بچ جائے، وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے، اور فجر یہی کرنے آئی تھی۔ اسے موت اتنی جلدی قبول نہیں تھی۔ وہ ان تک پہنچنے کے لیے مچل رہی تھی لیکن گارڈز نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور فجر ساکت ہوئی۔ گارڈز اب اسے باہر لے جا رہے تھے۔ ایسی ذلت، ایسی سبکی، کاش وہ مر جاتی۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی اور تبھی اس کی نظر اٹھی۔ بالائی منزل پر گول ریلنگ کے پار ایسکیلیٹر کے قریب ارسل کھڑا تھا، جو اس کا سب کچھ تھا۔ وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ جو فجر کے کسی اور کو دیکھنے پر ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا، آج وہ فجر کو گارڈز کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھ کر خاموش کھڑا تھا۔ وہ فجر معراج کی دنیا تھا، وہ سب کچھ تھا۔ وہ اس کا بچھڑنا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اور پھر ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ لمحہ جس میں ہماری محبت ہماری نظروں سے گر جاتی ہے، اور فجر کے لیے یہ لمحہ وہی تھا۔ وہ آنکھوں پر چشمہ جماتے واپس پلٹ گیا۔ وہ آخری نظر تھی، وہ آخری موقع تھا جو وہ شخص گنوا چکا تھا، اور فجر کا سر جھک گیا۔ اس کی محبت اس کی اپنی نظروں میں گر گئی۔ گارڈز نے گلاس ڈور کھول کر اسے باہر نکال دیا۔ اور پھر ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے جب وہ اپنے ہی دل پر قدم رکھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ارسل برہان کی زندگی میں یہ لمحہ ایک دن پہلے آ چکا تھا، اور فجر معراج کی زندگی کا یہ لمحہ اب تھا۔ وہ لمحہ جو عذاب تھا، وہ لمحہ جو آغاز تھا۔ ایک قدم رکھنا تھا دل پر اور سب آسان ہو جاتا، بس وہ ایک قدم اٹھانا تھا۔ وہ پتھر کا بت بنے کھڑی رہی، دل جیسے سینے میں بند ہو چکا تھا۔ آنکھیں ضبط سے میچ لیں، محبت دل سے اتری تو اس نے دل پر قدم رکھ ہی دیا۔ گردیزی ٹیکسٹائل کی عمارت شان و شوکت سے کھڑی تھی، ہوا کے تھپیڑے اس سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہے تھے۔ اب وہ گردیزی ٹیکسٹائل کے مخالف قدم بڑھا چکی تھی۔ پہلا قدم، ارسل برہان سے دوری کا پہلا قدم۔ اسے لگ رہا تھا اس نے ارسل کو گنوایا تھا، پر حقیقت یہ تھی کہ وہ شخص فجر معراج کو گنوا چکا تھا۔ وہ اسے کھو چکا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بارش یکدم ہی شروع ہوئی اور پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ کندھے پر بیگ جمائے تیز تیز چلتا بس اسٹاپ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گیلی شاہراہ پر اس وقت گاڑیاں تیزی سے مخالف سمت میں آ جا رہی تھیں۔ بس اسٹاپ خالی تھا۔ شہر کا یہ سب سے ڈیولپڈ ایریا تھا۔ شہر سے تھوڑا باہر جہاں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی تھیں، اور یہ ایریا ٹیکسٹائل انڈسٹری سے منسوب تھا۔ وہ جیسے ہی بس اسٹاپ پر پہنچا، اس نے اپنا بیگ اتار کر بینچ پر رکھا، جس کے اوپر لوہے کا شیلٹر بنا تھا، اور نیچے مسافر دھوپ، سردی اور بارش کے موسم میں کھڑے ہو کر بس کا انتظار کرتے تھے۔ شیلٹر کے دونوں جانب کی دیوار شیشے کی بنی تھی تاکہ بارش سے بچا جا سکے۔ مزید سمجھا جائے تو یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ٹائپ بنا تھا، جس کے آگے پیچھے کی دیوار خالی تھی، جبکہ دائیں بائیں شیشے کی دیواریں تھیں۔ دن کے اس وقت بس اسٹاپ پر رش نہیں تھا، لوگ اپنے اپنے دفتر وقت پر پہنچ چکے تھے۔ یہ سب سے بہترین موقع تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے اسٹینڈ نکالا اور زمین پر جما دیا۔ 3 ٹانگوں والا یہ لوہے کا نازک سا دکھنے والا اسٹینڈ کافی مضبوط تھا۔ اس کے بعد اس نے کیمرہ نکالا اور اسٹینڈ پر جما دیا اور اسے تھوڑے سے فاصلے پر رکھا۔ ویڈیو ریکارڈنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا جبکہ ہاتھ تیزی سے کاپی کر رہے تھے۔ اب اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی اسپیکر نما گول مشین نکالی۔ یہ اتنی چھوٹی تھی کہ اسے ہتھیلی میں بند کیا جا سکتا تھا۔ اس مشین کے ساتھ اس نے ہیڈ فون کی تار اٹیچ کی اور سیاہ کیپ کے اوپر سے
ہیڈ فون کو کانوں پر جما لیا۔ وہ اس وقت بھی سیاہ کیپ اوڑھے ہوئے تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ چھپا ہی رہتا تھا۔ بس اسٹاپ کی پچھلی جانب آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑی سی عمارت تھی، گردیزی ٹیکسٹائل۔ وہ اپنا سیٹ اپ کر رہا تھا جب ایک لڑکا بھاگتے ہوئے بس اسٹاپ تک پہنچا۔ وہ کچھ دیر اسے کام کرتے دیکھتا رہا اور پھر بس جیسے ہی آ کر رکی، آٹومیٹک دروازہ کھلا تو وہ اندر چلا گیا۔ بس سے 2 لڑکیاں اتریں جنہوں نے چھاتا پکڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں اور پھر گردیزی ٹیکسٹائل تک جانے والی چھوٹی سی سڑک کی جانب چل پڑیں۔ شاید ان کی آفس ٹائمنگ یہی تھی۔ ہیڈ فون کو کانوں پر سیٹ کرنے کے بعد اس نے اس مشین کو چھوٹی سی گلاس وال پر جما دیا۔ وہ کسی مقناطیس کی طرح گلاس سے چپک گئی۔ گلاس وال پر پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ پھر اس نے مشین پر موجود ایک چھوٹا سا بٹن دبایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ فاصلے پر رکھا کیمرہ یہ سب ریکارڈ کر رہا تھا، جس میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ وہ اپنے چہرے کو سامنے نہیں لاتا تھا۔ وہ اب مشین کے پاس کھڑا تھا، چہرہ جھکا ہوا تھا اور گلاس وال پر لگی مشین واضح نظر آ رہی تھی۔ سیٹنگ کرتے اس کے ہاتھ واضح تھے۔ سیاہ بیگی پینٹ پر بھوری اوور سائزڈ گول گلے والی اونی شرٹ پہنے وہ بند آنکھوں کے ساتھ کسی اور دنیا کا باسی لگا۔ جیسے ہی بٹن آن ہوا، ٹپ ٹپ کی تیز آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کوئی عام انسان اسے دیکھے تو سمجھ ہی نہ پائے کہ آخر وہ کیا کر رہا تھا۔ وہ ایک فیلڈ ریکارڈسٹ تھا۔ وہ قدرتی آوازوں کو ریکارڈ کرتا تھا، ہوا کی، بارش کی، پتوں کی، درختوں کی، گلیشیئرز کی، پونڈ کی، پول کی، دریا کی، ریت کی، مٹی کی، گھاس کی، آندھی اور طوفان، غرض کے قدرتی طور پر پیدا ہونے والی ہر آواز کو ریکارڈ کرنا اس کا کام تھا۔ اس کے پاس مختلف میڈیمز کے لیے مختلف مشینیں اور ڈیوائسز تھیں۔ وہ یہ آوازیں ریکارڈ کرتے وقت ویڈیوز بناتا تھا اور اس پل بھی وہ یہی کام کر رہا تھا۔ کئی ثانیے گزر گئے، وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ ولیم، ہیلپ می! تیز جھنجھناتی آواز ابھری اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ جانے وہ کتنی دیر کھڑا رہا تھا، جانے اس کا دماغ کہاں غائب رہا تھا۔ اس نے چاروں جانب نظر دوڑائی، کوئی بھی نہیں تھا۔ گاڑیاں شوں کی آواز کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اسٹینڈ پر لگے کیمرے کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ تھوڑا جھکا اور پھر سلو موشن پر سیٹ کر کے اس نے کیمرے کا رخ بائیں جانب موڑا جہاں سڑک تھی اور گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں۔ بارش پہلے سے ہلکی تھی۔ اب وہ کیمرہ گھما رہا تھا۔ سڑک سے ہوتا کیمرہ واپس گلاس وال پر چپکی مشین تک آیا اور پھر دائیں جانب مڑ گیا۔ بس اسٹاپ کے پیچھے پودے لگے تھے۔ وہ اب زوم کر کے پتوں پر گرتی بارش ریکارڈ کر رہا تھا۔ کیمرہ تھوڑا اور دائیں جانب گھمایا تو پتلی سی سڑک پر جو بس اسٹاپ کی جانب آ رہی تھی وہ آتی دکھائی دی۔ سیاہ شال لپیٹے، ٹپ ٹپ گرتی بارش میں وہ غائب دماغی سے چل رہی تھی اور کیمرہ وہیں ٹھہر گیا۔ ہاتھ ساکت ہوئے۔ وہ جو کیمرہ کے لینس پر جھکا ہوا تھا وہیں رک گیا۔ گردن کو تھوڑا دائیں جانب گرایا۔ کیمرہ لینس کے بجائے اپنی کتھئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سفید رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ بیوٹی ان وائٹ وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ اسی جانب آ رہی تھی۔ سرد آنکھوں کا تاثر نرم پڑ گیا۔ بھیجے ہوئے جبڑے ڈھیلے پڑے۔ وہ انسانوں کی تصویریں نہیں لیتا تھا، وہ انہیں ریکارڈ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس کے کیمرے میں خود بخود آ گئی تھی۔ وہ سیدھا ہوا اور کیمرہ بند کر دیا۔ اسٹینڈ سے اتار کر بینچ پہ رکھا اور اسٹینڈ لپیٹ کر بیگ میں رکھنے لگا۔ وہ بس اسٹاپ تک آئی اور غائب دماغی سے کھڑی رہی۔ اس نے پاکستان میں پہلا بریک اپ دیکھا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کو یوں کسی مرد کے پاؤں پڑتے دیکھا تھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی، شاید بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے کسی حد تک گیلے ہو چکے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چلنے کے باعث ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے جبکہ ناک سرخ۔ ولیم نے ایک نظر فجر کو دیکھا اور پھر اپنی مشین گلاس وال سے اتار لی۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ وہاں سے جا سکتا تھا پر وہ گیا نہیں۔ وہ ملکوں گھومتا تھا پر وہ لوگوں سے کم ہی بات کرتا تھا۔ اس وقت بھی اسے سمجھ نہ آیا کہ بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ وہ بت بنی اس کے بائیں جانب کھڑی رہی۔ ولیم! اس کے داہنے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی۔ وہ پھر سے آ گئی تھی، وہی ہیولا۔ وہ ساکت ہوا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے قریب ہی کھڑی تھی، سلک کے سفید لہلہاتے سلیو لیس گاؤن میں، بلانڈ اڑتے بالوں کے ساتھ، ننگے پاؤں۔ وہ پھر آ گئی تھی۔
ولیم ہیلپ ہر، ایک اور سرگوشی ابھری۔ وہ ہمیشہ ہیلپ می کہتی تھی، آج اس نے پہلی بار ہیلپ ہر کہا تھا۔ وہ کسی اور کی مدد کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ولیم نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا، وہ بائیں جانب تھی۔ بیوٹی ان وائٹ عجیب سی نظروں سے دائیں جانب سے آتی تیز رفتار گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھتی رہی، گاڑی قریب آ رہی تھی اور پھر اگلے ہی پل وہ بس اسٹاپ سے نیچے اتری۔ اب اس کا رخ سڑک کی جانب تھا۔ وہ چاہتی تھی گاڑی اسے کچل دے۔ گاڑی مزید قریب آئی، ہارن بجنے لگا۔ وہ انتظار کر رہی تھی گاڑی کے اور قریب آنے کا، مسافروں سے بھری بڑی تیز رفتار بس جو اسے کچل کر آگے بڑھ جاتی۔ وہ جانتا تھا اگلے پل وہ کیا کرنے والی تھی۔ اس کی حواس خمسہ بہت تیز تھی۔ وہ جانتا تھا وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا بریک اپ کے بعد اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وہ سب جانتا تھا، پر بت بنا کھڑا رہا۔ وہ اس کی مدد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا بیوٹی ان وائٹ اس کے سامنے دم توڑ دے، پر ولیم ہیلپ ہر۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ ولیم کے وجود کو جھٹکا لگا اور اگلے ہی پل وہ اچھل کر فجر تک پہنچا اور اس نے اپنی پوری قوت سے اسے واپس کھینچ لیا۔ گاڑی ہارن بجاتی شوں کی آواز سے گزر گئی۔ وہ کسی خواب سے جاگی۔ تم پاگل ہو؟ وہ غصے سے چلایا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا، اور ایسی ہی حالت فجر کی تھی۔ وہ تو جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے اپنے مردہ ٹکڑوں میں بٹے وجود کو خون میں لتھڑے سڑک پر پڑا تصور کیا، اور اگلے ہی پل اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کے قریب کھڑا تھا، شعلہ بار آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے۔ وہ جبڑے بھینچے ہوئے تھا، اس کی کتھئی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا، اور اگلے ہی پل اس نے جھٹکے سے فجر کو خود سے دور کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مرنا اتنا آسان ہے؟ وہ اب اپنا بیگ اٹھا رہا تھا۔ اس کی انگلش شستہ تھی، فجر اسے بخوبی سمجھ سکتی تھی، کیونکہ انگریزوں سے بات کرنا اس کا روزانہ کا کام تھا۔ پاگل، بے وقوف، وہ اب اسے سنا رہا تھا، جھنجھلایا ہوا تھا۔ یو للی لیورڈ۔ وہ جھٹکے سے مڑا اور انگلی اٹھا کر اسے نئے القاب سے نوازا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک دو بار تھپڑ جڑ دیتا۔ فجر حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ اس نے پہلی بار یہ لفظ سنا تھا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بزدل شخص۔ اس کی انگلش اچھی تھی، پر ووکیبلری اتنی بھی اچھی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ فٹافٹ گوگل سے مطلب دیکھتی اور پھر فون ولیم کے سر پہ دیر مارتی، پر فی الوقت فجر کے جبڑے بھینچ گئے۔ کچھ بولنا چاہتی تھی پر کچھ نہ بولی، خاموشی سے قدم بڑھا کر بینچ پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ اپنا سامان اٹھائے بیگ کندھے پر لٹکاتا دائیں جانب چل پڑا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، نظریں پھر سے خالی ہو گئیں۔ دل ایک بار پھر کڑلایا۔ ہاں، مرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بارش بند ہو گئی، آنکھیں پھر سے جلنے لگیں۔ اماں کی صبح والی بات یاد آئی۔ بلقیس کے لڑکے سے اماں اس کی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ وہ ہار گئی تھی، وہ اماں سے ہار گئی تھی، پر یہ ہار قبول نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھٹرتی سردی سے وجود کپ کپانا شروع ہوا۔ وہ اب بینچ پر بیٹھی کانپنے لگی۔ کیوں بچایا تھا اس نے؟ مر جاتی تو اچھا تھا۔ دل پر قدم رکھ کر آگے بڑھائی تھی۔ وہ ارسل کو اپنی زندگی سے نکال چکی تھی، پر دل کیوں تڑپ رہا تھا؟ اتنی ٹھنڈ میں بھی یہ جلن کم کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس سے دور ہوا۔ دماغ بری طرح گھوم چکا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ اسے نہ بچاتا؟ بیوٹی ان وائٹ مر جاتی۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ کیا تم اسے ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ وہ ہیولا اب اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، پر ولیم نے نظر اٹھا کے ہیولے کو نہیں دیکھا۔ آج بھی اس کی وجہ سے اس نے ایک انجان لڑکی کی جان بچائی تھی۔ اگر اس نے پھر سے خودکشی کی کوشش کی تو؟ اس بار وہ رک گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو فجر وہیں بیٹھی تھی۔ اس نے ضبط کرتے چہرے پر ہاتھ پھیر کر گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور پھر واپس بس اسٹاپ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اگلے چند لمحوں میں وہ اس سے کچھ فاصلہ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ آ کر بیٹھ تو گیا تھا، پر نہیں جانتا تھا کہ کیا بولے، بات کہاں سے شروع کرے۔ اسے دلاسے دینے نہیں آتے تھے، وہ کسی کا دکھ نہیں بانٹ سکتا تھا، پر اس پل چاہتا تھا کہ وہ لڑکی جس کا نام تک وہ نہیں جانتا تھا وہ خودکشی کا نہ سوچے۔ زندگی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، محبت بھی ہو جاتی ہے اور بچھڑ بھی جاتی ہے،
پر زندگی رکتی نہیں۔ وہ خود کو ریلیکس کرتے بولا۔ لہجہ نارمل تھا۔ فجر خاموش بیٹھی رہی۔ زندگی میں آنے والا ہر شخص آپ کا نہیں ہوتا اور کوئی بار بار آپ کو بچانے نہیں آتا۔ اپنی زندگی کی قدر کرنا سیکھو۔ وہ ہولے ہولے بولتا رہا۔ فجر کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ ویسے تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ انگلش تو آتی ہے نا تمہیں؟ اس نے گردن کا رخ موڑ کر فجر کو دیکھا۔ اس کی بات سنتے ہی فجر کی تیوری چڑھی۔ اس نے جھٹکے سے ولیم کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ چبا چبا کر بولی، انگلش آتی ہے مجھے، پر تمہیں گیان جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ برٹش تھا۔ ولیم جتنا پرفیکٹ تو نہیں، لیکن وہ اس کی بات سمجھ گیا۔ وہ اب سڑک کنارے بنے چھوٹے سے کھڈے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، جس میں بارش کا صاف پانی جمع تھا اور شیلٹر کی چھت سے ٹپکتا پانی قطرہ قطرہ اس میں گر رہا تھا۔ ہر قطرے پر گول گول لہریں ابھرتیں اور کنارے تک آتی مٹ جاتی۔ ٹپ کی آواز ابھرتی اور خاموشی چھا جاتی۔ ایک فارنر جس نے تمہاری جان بچائی ہو، اس سے ایسے بات کرتی ہو تم؟ وہ ابرو اچکائے پوچھنے لگا۔ تم جیسے لوگوں سے بات کرنا روز کا کام ہے میرا۔ میں اچھے سے جانتی ہوں فارنرز کو۔ وہ چاہتی تھی یہ بات جلد ختم ہو تاکہ وہ فارنر اس کی جان چھوڑ دے۔ اس کا ذہن فی الوقت کہیں اور الجھا تھا۔ اماں کی بد دعاؤں نے اس کی محبت چھین لی تھی۔ اب اسے اماں سے بدلہ لینا تھا، پر کیسے، یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، ایسا کیا کرتی ہو تم؟ سوال پہ سوال۔ وہ انگریز پاگل تھا۔ فجر کو تو کم از کم یہی لگا۔ وہ انسانوں سے اکتایا ولیم ایک اجنبی سے یوں بات کر رہا تھا کہ اگر اس کے بہن بھائی دیکھ لیتے تو ضرور بے ہوش ہو جاتے۔ کال سینٹر میں جاب کرتی ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ اوہ مائی گاڈ! ولیم کو تو جیسے کرنٹ لگا۔ تو وہ تم لوگ ہو؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا، جیسے کوئی معمہ حل ہو گیا ہو، گہرا راز ہاتھ لگ گیا ہو۔ تم لوگ ہو وہ جو ہمارے ساتھ اسکیم کرتے ہو؟ وہ گہرے صدمے سے بولا، یوں جیسے یقین کرنا مشکل ہو۔ فجر کے ہونٹ بھینچ گئے، اس کی آنکھیں چھوٹی ہو گئیں۔ وہ اسے گھور رہی تھی اور اگلے ہی پل وہ حلق کے بل چلائی، اور تم لوگ جو پوری دنیا کے ساتھ سالوں سے کرتے آ رہے ہو وہ کیا ہے؟ ولیم کو لگا کم از کم وہ اپنا بیگ اس کے سر پر دے مارے گی یا اس کا سر زمین پر۔ بے ساختہ اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا جسے وہ چھپا گیا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی خودکشی کو ذہن سے نکال دے۔ وہ اس کا ذہن بھٹکا رہا تھا۔ کچھ پل کی خاموشی چھا گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا جواب دے، پر اسے وہاں بیٹھنا اچھا لگا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ بیوٹی ان وائٹ بس دیکھنے میں معصوم تھی۔ وہ شاید کسی ایک کے لیے ہی نرم تھی، ورنہ باقیوں کو تو وہ شاید گھاس بھی نہیں ڈالتی ہوگی۔ باقیوں کے لیے یقیناً وہ ڈائن ہوگی۔ کچھ سال بعد جب تمہاری شادی ہو جائے گی، جب تم اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوگی، تب تمہیں اس خودکشی کا خیال آئے گا اور تم خود پر ہنس دو گی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ فجر کا دل پھر سے تڑپ اٹھا۔ شادی کرنی ہوتی تو ارسل ہی کر لیتا، اور اب وہ کس پر بھروسہ کرے گی؟ کسی پر نہیں، کسی بھی مرد پر نہیں۔ پر اماں کا کیا؟ اس نے اپنی ضد پوری کر لی تھی اور اب اماں بلقیس کے لڑکے سے اس کی شادی کی ضد لگا کر بیٹھی تھیں اور پوری کیے بنا سکون سے نہ بیٹھتیں۔ ساری کوششوں کے باوجود ارسل جا چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو پھر سے بھرنے لگے۔ خودکشی کی کوشش کے باوجود وہ بچ گئی تھی، اب باقی کیا بچتا تھا؟ اماں سے بدلہ؟ بس اب یہی باقی تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ کسی بلقیس کے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی تھی، ہرگز نہیں۔ تو پھر ایسا کیا کرتی کہ اماں ویسے ہی ٹوٹ جاتیں جیسے وہ ٹوٹی تھی؟ ایسا کیا کرتی کہ اسے کبھی کسی سے شادی نہ کرنی پڑتی؟ وہ سوچ رہی تھی، اور پھر ایک جھماکا سا ہوا۔ سنسناتی ہوا نے ماضی کے پنے تیزی سے پلٹے۔ اماں، مجھے فیشن ڈیزائنر بننا ہے، باہر پڑھنے جانا ہے، اپنا نام بنانا ہے۔ ہاں، جیسے اورنگزیب کی بیٹی گئی تھی اور پھر وہیں کسی انگریز سے شادی کر لی۔ اماں کا جملہ سماعت سے ٹکرایا۔ اورنگزیب کون تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی۔
پر اس کی بیٹی سے اماں کو شدید نفرت تھی۔ وہ اکثر اس کا ذکر برے لفظوں میں کرتی تھیں۔ فجر کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اسے بدلہ لینے کی ایک کڑی مل گئی تھی۔ اپنی زندگی آزادی سے جیو، جب تک کوئی اچھا لڑکا تمہیں مل نہیں جاتا پھر اس سے شادی کر لینا۔ اس نے گردن موڑ کر دائیں جانب بیٹھے ولیم کو دیکھا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ ولیم نے اسے دیکھا اپنی کتھئی آنکھوں سے۔ فجر کا چہرہ روشن تھا۔ بالوں کی چند گیلی لٹیں دونوں جانب چہرے سے چپکی ہوئی تھیں۔ خوبصورت ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ آنکھیں روشن تھیں اور اس کی ٹھوڑی پر چمکتا وہ تل۔ بریتھ ٹیکنگ، ہولے سے بڑبڑایا۔ یہ انگریز تعریف کے معاملے میں ذرا کنجوسی نہیں کرتے۔ دل بلا وجہ ہی گدگدایا اور وہ دل کو گالیاں دیتے چہرے کا رخ موڑ گیا۔ کوئی بھی کر لے گا۔ وہ اسے بریتھ ٹیکنگ کہہ رہا تھا جس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ کیا تم کرو گے؟ اس بار وہ جھٹکے سے مڑا۔ فجر اپنی چمکتی آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر حد درجہ سنجیدگی تھی۔ وہ حیرت سے ساکت ہوا۔ کم از کم اسے اپنی پوری زندگی میں یہ توقع نہیں ہوگی کہ کوئی لڑکی اسے یوں پروپوز کرے گی۔ کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ واضح الفاظ میں پوچھا گیا۔ وہ نہ کہنا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ اس پر دل کھول کر ہنسنا چاہتا تھا، پر کئی گڈمٹ جملے اس کی سماعت سے ٹکرانے لگے۔ ہوا کے تھپیڑوں نے اسے بھی پیچھے دھکیلا، بس کچھ وقت کے لیے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کبھی پلٹ کر نہ آنا، مجھے تم سے نفرت ہے۔ ولیم نے سانس لینے کی کوشش کی۔ دم سینے میں ہی گھٹنے لگا۔ وہ تمہارا ملک تھا جہاں میری بیٹی نے تمہارے باپ سے شادی کر لی تھی، ایک عیسائی سے۔ تم یہاں کر کے دکھاؤ کسی مسلمان سے شادی۔ کتنی تضحیک تھی، نفرت ہی نفرت تھی۔ ہارن بجاتی ایک گاڑی گزری اور وہ حال میں لوٹ آیا۔ ابلیس کے پروانے دونوں کی سماعت میں بدلے کی پھونک مار چکے تھے۔ ولیم، تم نے کسی مسلمان لڑکی سے شادی کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مختلف لوگ، مختلف آوازیں، پر نفرت ایک جیسی تھی۔ وہ دونوں زخمی تھے۔ دونوں اپنے اپنے ماں باپ سے بدلہ چاہتے تھے اور بدلے کی اس آگ میں کودنے سے ذرا دریغ نہیں کرنے والے تھے۔ دونوں نے اپنا مطلب دیکھا۔ ہاں، میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھنڈے لہجے میں کہا گیا۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دونوں اپنے دماغ میں چلتی جنگ لڑ رہے تھے۔ انسان جب اپنی انا پر آتا ہے تو وہ نفع نقصان نہیں دیکھتا، بلکہ وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے، سارے خسارے سمیٹ لیتا ہے، ذرا نہیں پچھتاتا، ذرا نہیں گھبراتا اور ذرا نہیں ڈرتا۔ اور اس وقت وہ دونوں اپنی اپنی انا کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں سارے خسارے سمیٹ لینا چاہتے تھے، پر کیا واقعی ان کے حصے میں صرف خسارے آنے والے تھے؟ سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے پورے سما کو سرمئی کر دیا تھا۔ ہوا کے ساتھ بارش کی بوچھاڑ وقفے وقفے سے پڑتی اور رک جاتی۔ بس اسٹاپ پر بس اپنے وقت پر کئی بار رکی اور چلی گئی، پر وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے۔ مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں پر تمہیں مسئلہ ہوگا، ولیم نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ فجر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہوا چلنے کے باعث اب اس کے کپڑے سوکھ چکے تھے۔ چہرے سے چپکی وہ بالوں کی چند لٹیں بھی اب اڑ اڑ کر کبھی آنکھوں کو تو کبھی گالوں کو چھو رہی تھیں۔ مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ تم مسلم ہو اور میں کرسچن۔ مجھے نہیں لگتا ہم اس ملک میں مذہبی آزادی کے بنا شادی کر پائیں گے۔ فجر خاموش رہی۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہا تھا۔ وہ اب سامنے دیکھنے لگی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ فوراً یہ شادی کر لیتی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ ولیم کون تھا۔ فی الوقت وہ اس کے لیے ایک ذریعہ تھا، ایک ہتھیار، اپنوں سے بدلہ لینے کے لیے، اور بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر تم چاہو تو ایک طریقہ ہے۔ وہ اس کی جانب مڑا۔ کتھئی آنکھیں فجر کی آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ تمام رنگوں سے واقف ولیم جوزف اس پل سمجھ نہیں پایا کہ فجر کی آنکھوں کا رنگ کیا تھا۔ جیسے سارے رنگ ملا کر کوئی ایک رنگ بنا دیا گیا ہو، سارے جذبے ملا کر کوئی ایک تاثر بنا دیا گیا ہو۔
جیسے سارے تارے توڑ کر اس کی آنکھوں میں بھر دیے گئے ہوں، اور جیسے سارا درد دھان کر دیا گیا ہو، جیسے سارے سمندر ان آنکھوں میں جمع ہو گئے ہوں۔ کچھ ایسی ہی اس کی آنکھیں تھیں۔ میں مسلم ہو جاؤں یا تم کرسچن ہو جاؤ، عام سا جملہ تھا، عام سی بات۔ ولیم جوزف نے فجر معراج کی آنکھوں کی پتلیوں کو پھیلتے دیکھا تھا، پر وہ سمجھ نہ پایا کہ وہ کیوں پھیلی تھیں، حیرت سے یا خوف سے۔ وہ خاموشی سے رخ پھیر گئی۔ یہ کرنے کی فی الوقت ہمت نہیں تھی، یعنی کچھ اور حل نکالنا تھا۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ دوبارہ اس کی جانب مڑی۔ کیا تم میرے لیے یہ کر سکتے ہو؟ چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں آس سجا کر پوچھا گیا۔ کیا؟ ولیم نے کیپ والا سر اونچا کیا۔ تم میرے لیے مسلمان ہو سکتے ہو؟ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا گیا۔ وہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اچھا کرسچن تھا، پر کیا فرق پڑتا تھا اگر وہ ذرا سا ڈرامہ کر لیتا؟ اسے ایک تیر سے دو شکار کرنے تھے، اور اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کئی ثانیے اسے دیکھتا رہا، خاموشی سے، اور پھر فون نکالتے بولا، اوکے، ہو جاتا ہوں۔ کیا شان بے نیازی تھی، کیا فراخ دلی تھی! فجر تو حیران رہ گئی، اور پھر اگلے لمحے وہ فون پر کوئی نمبر ملاتا اٹھ کر چلا گیا۔ اب وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ فجر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک کم عمر نوجوان تھا، اس سے 1-2 سال ہی بڑا ہوگا۔ بیگی پینٹ اور بھوری اوور سائزڈ اونی گول گلے والی شرٹ پہنے وہ اب ہاتھ اٹھا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا رنگ انگریزوں جیسا سفید نہیں تھا، یعنی حد سے زیادہ سفید جو عجیب لگے۔ اس کا رنگ صاف تھا، صاف شفاف۔ وہ سر پر کیپ اوڑھے رکھتا تھا اور ابھی تک اوڑھ رکھی تھی۔ پاؤں بند جوتوں میں قید تھے۔ وہ لمبا تھا، دبلی پتلی جسامت والا لڑکا، بنا کسی جم مسلز کے تھا، پر وہ کمزور نہیں تھا۔ وہ اسے یوں ہی دیکھے گئی، خالی خالی نظروں سے، اور پھر وہ فون بند کرتا واپس اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جنید آ رہا ہے، وہ ہماری مدد کرے گا، تم ایک بار پھر سوچ لو، وہ ہولے سے بولا۔ اب کی بار چہرے پر سنجیدگی تھی۔ فجر نے اس سے نظریں ہٹا کر ایک بار پھر روڈ پر گزرتی گاڑیوں پر جما دیں۔ فجر نے جو سوچ لیا، سوچ لیا۔ فجر معراج اپنے فیصلے بدلا نہیں کرتی۔ لہجے میں سختی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ تو ولیم جوزف شادی کر رہا ہے، واو! وہ پھر آ گئی تھی۔ وہ اس کے لہراتے سلک کے گاؤن کی آواز سن سکتا تھا۔ وہ اس کے دائیں جانب کھڑی تھی اور جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہی تھی۔ تم اتنے کمزور کب سے ہو گئے ولیم کہ بدلے کے لیے ایک لڑکی کو استعمال کرو؟ وہ اسے غصہ دلا رہی تھی۔ ولیم کے جبڑے بھنچ گئے۔ جاؤ یہاں سے، وہ ہولے سے بڑبڑایا، اتنی آہستگی سے کہ پاس بیٹھی فجر نہ سن سکے۔ چہرے کی رنگت بدل گئی، ناخوش تن سے گئے۔ تم بزدل ہو ولیم جوزف۔ وہ اب ہنستے ہوئے چلی گئی، جبکہ ولیم نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ آج رات 10 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ اسے واپس جانا تھا، اور جانے سے پہلے یہ کام اب ضروری سا لگ رہا تھا۔ شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے برا ایڈونچر ہونے والا تھا۔